ساؤتھ افریقہ میں حضرت مولانا حسین بھیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت کے میزبان تھے. اس کو بند کر دینا بھائی. تو حضرت کے اس وقت حضرت مفتی حسین بھیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں ایک واش روم تھا. حضرت کے کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم نہیں تھا. تو ایسے حضرت تشریف فرمائے نا تو سامنے آخر میں دروازہ نظر آتا تھا گھر کا, اور لیفٹ سائڈ پر کمرے اور رائٹ سائڈ پر واش روم الگ, کچن الگ. تو حضرت والا نے فرمایا دیکھو بھائی کوئی واش روم میں تو نہیں ہے. پھر میں آؤں تو ایک جو ہے وہ حضرت نے دیکھا کہ ایک گجراتی بھائی تھے, وہ دروازے کو ایسے ہاتھ مارنے والے تھے. فرمایا اتنا دور سے فرمایا یہاں بیت الخلاء میں کوئی ہو آواز نہیں دینی چاہیے, نوک نہیں کرنا چاہیے, اس کو اذیت ہوگی بیچارے کو. بعض لوگوں کا لینڈنگ پرمٹ آتا رہتا ہے, جیسے ہی کسی کی آواز آئی پرمٹ گئی, سمجھ اور وہ نوک کر کے کتنی دیر ہے, اب کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے کتنی دیر ہے, پاگل کہیں کا. وہ اپنے حساب سے آئے گا, کوئی ناشتہ کر رہا ہے وہاں پر, یا کموڈ پر بیٹھ کے آگے ٹیبل رکھ کر لیپ ٹاپ پہ کھٹاکھٹ کر رہا ہے, یا اخبار پڑھ رہا ہے. ویسے اخبار تو لوگ پڑھتے ہیں, نیوز بھی پڑھ رہے ہیں, نیچے سے لینڈ بھی نکل رہا ہے, بڑا اچھا ڈیزائن میں بیٹھے ہیں. بھائی ناشتہ بھی منگا لے تو ٹیلی فون بھی لگا لے وہاں پر. عجیب بات ہے, کہتے ہیں جب تک اخبار نہیں پڑھے لینڈ نہیں نکلتا. اور بھائی تو 6 کالی مرچیں کھا لے فوراً دھڑ. اپنی سیٹنگ لگائی, جب تک میں سگار نہیں پیوں لینڈنگ پرمٹ نہیں ملتا. تو کالی مرچیں کھا کر دیکھ, اگر لینڈنگ پرمٹ نہ ملے تو ہمیں بتا. تو حضرت نے ان کو منع فرمایا کہ بھئی ایسا ہوتا ہے دفاتر میں اور جگہ پر. اس طرح دبئی میں مسجد کے الحمدللہ تھوڑا دور واش روم بنتے ہیں وہاں, تو وہاں پر ایک علاقہ ایسا ہے وہاں پر تالیاں ماری جاتی ہیں. بھائی میں ایسے سنائی بات نہیں کرتا, الحمدللہ باقاعدہ تالیاں ماری جاتی ہیں کہ جلدی نکل. تو بھائی تو نیپا چورنگی سے کوئی ٹریننگ لے کر آیا ہے کیا؟ مسجد کے اندر آوازیں تالیاں مار رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے تالی مارنے سے اس کو لینڈنگ پرمٹ ملتی ہے کیا؟ دروازے پر ہاتھ مارنا یہ سب منع ہے. کتنی دیر ہے, کب گئے تھے, کب آئیں گے, تو کوئی اخبار رپورٹر ہے؟ کتنی دیر ہے, کیا ہے؟ اور پھر وہ اللہ معاف فرمائے یہ روشنائی جس سے آدمی کچھ دین کی بات بھی تو لکھتا ہے نا, اس سے بیت الخلاء میں نعرے لگے ہوئے, جیتے گا بھائی جیتے گا, بندر والا جیتے گا. کیا ان چیزوں سے رکھا ہے؟ اللہ معاف فرمائے ایک صاحب بیٹھا, سامنے لکھا تھا کہ دائیں طرف دیکھ, اس نے دائیں طرف دیکھا. لکھا تھا بائیں طرف دیکھ, اس نے بائیں طرف دیکھا. لکھا تھا پیچھے دیکھ, پتہ نہیں کس طرح ٹرن ہوا مجھے تو نہیں پتا, لیکن پیچھے دیکھا تو لکھا تھا اوپر دیکھ. اوپر دیکھا تو لکھا تھا بھائی ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے, جلدی سے فارغ ہو کے باہر نکل. اوپر پڑھا کیسے یہ بھی مجھے نہیں پتا, اور اوپر لکھا کیسے یہ بھی مجھے نہیں پتا. تو پھر حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ بھائی اب معلوم کرو. ایک گجراتی بھائی گئے, تھوڑی عمر کی تھی ان کی, بیت الخلاء کے پاس پہنچے. حضرت دیکھ رہے تھے نوک تو نہیں کر رہا, تو وہ ناک تو نہیں کیا, لیکن اس نے کہا بیت الخلاء میں کوئی 6, گجراتی تھے نا, بیت الخلاء میں کوئی 6. حضرت نے فرمایا 6 کیا ایک بھی ہوگا میں نہیں جاؤں گا. جو یاد آتی ہے وہ زلف پہ پریشان تو پیچو تاب کھاتی ہے میری جان. پھر وہ بیت الخلاء سے صاحب نکلے تو حضرت والا نے اپنا شلوار کو اظہار بولنا چاہیے, ادب یہ ہے. تو حضرت نے اپنا اظہار مجھے عطا فرمایا. حضرت کا استنجا کا اظہار الگ ہوتا تھا, اظہار وہی سونے رات کے وقت کا اظہار الگ, فجر کے وقت کا اظہار الگ, نماز کے وقت کا اظہار الگ ہوتا تھا. یہ حضرت سے سیکھا یہ چیزیں. ورنہ ہمارا کیا حال ہے کہ رات کو سوئے اسی کپڑوں میں آئی. یا بھائی تو کہاں سو رہا ہے, بیگم صاحبہ سے دل پچھوڑی ہو رہی ہے اور بھائی صاحب اسی کپڑوں میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے. تو اب حضرت کے ساتھ سب چل رہے ہیں بیت الخلاء تک. حضرت خلا بیت الخلاء کے دروازے تک پہنچ گئے, ہم سب کھڑے, میرے ہاتھ میں اظہار. حضرت نے فرمایا اب تم لوگوں کو معلوم ہے, اب سب سمجھ رہے کوئی دین کی بات آ رہی ہے, تم لوگوں کو معلوم ہے بیت الخلاء میں ایک وقت میں ایک آدمی جائے گا. اس وقت بھی ہنسا رہے ہیں. ہنسانے سے کیا ہوتا ہے کہ بوری میں جب مال آپ ڈالتے ہو, ہم ڈالتے ہیں تو پھر بوری کو ہلاتے ہیں. ہاں کبھی ہلائیے بوری بڑا ہے ہاں بولنے والا. تو بوری کو ہلاتے ہیں تو اس میں اور مال آ جاتا ہے نا. ہنسنے سے بوری ہل جاتی ہے, پھر اور مال آ جاتا ہے. کبھی بوری ہلائی جا رہی ہے